الحمدللہ تعالی حسب سابق ڈاکٹر حسین آزاد یوٹیوب چینل پر قرآن پاک کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ، شان نزول اور مختصر تفسیر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ الحمدللہ تعالی ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 91 تک اس کا ترجمہ اور تفسیر کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس سے اگلی دو آیات، آیت نمبر 92 اور 93، 92 اور 93 کا لفظی ترجمہ پہلے کریں گے، پھر با محاورہ ترجمہ کریں گے، اور پھر شان نزول کے ساتھ مختصر تفسیر ہوگی۔ اور اس کا مقصد وہ میں ہر دفعہ بتاتا ہوں، صرف ایک ہے کہ قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ کر اس سے سمجھنا، اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنا، اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کرے کہ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا ایک تعلق قائم ہو جائے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کے مطابق یہ وہ مہینہ ہے جس میں خود قرآن نازل ہوا، تو لہٰذا اس میں زیادہ سے زیادہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، پھر جب اس کو نہ صرف پڑھیں گے بلکہ سمجھیں گے بھی، تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پر عمل کریں گے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے بہترین بندوں میں شامل فرمائے۔ تو چلتے ہیں ترجمہ کی طرف۔ تو پہلے اس کا لفظی ترجمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یہ آیت نمبر 92 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ، اور لقد تحقیق، جاء آئے کم تمہارے پاس، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بالبینات باسات، بینات نشانیاں، اور یہ بینات، یہ بینہ کی جمع ہے، بیانہ اس کا مادہ ہے، بیان کا لفظ اسی سے ہے، بیانیہ کا لفظ اسی سے ہے، عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے بیانیہ کا لفظ، اور مبین واضح کرنے والا وہ اس سے ہے، تبیین وضاحت وہ بھی اسی سے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے، ثم اتخذتم العجل، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا، تو اتخذا یتخذو، اخذا اس کا مادہ ہے، اخذ کرنا اسی سے ہے، ماخوذ ڈیرائیو کرنا جسے کہتے ہیں، ماخذ سورسز جسے کہتے ہیں، وہ بھی لفظ اسی سے بنا ہے۔ تو استخذتم تم نے بنا لیا، العجل کہتے ہیں بچڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور انتم تم ظالمون ظالم ہو۔ تو تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں یعنی معجزات لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود تم نے ظلم کرتے ہوئے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اسی طرح اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اذ جب، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب، اخذنا ہم نے لیا، یہ وہی ہے اخذنا، اخذا اس کا مادہ ہے، اخذ کرنا ماخوذ اسی سے ہے، ماخذ اسی سے ہے۔ تو میثاقکم، میثاق کہتے ہیں پختہ وعدہ، کم تم سے، تو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، ورفعنا فوقکم الطور، اور رفعنا اور اٹھایا، رفعنا رفع، ارفع اسی سے ہے، رفیع کا لفظ اسی سے ہے، نام بھی ہوتا ہے مومن رفیع، تو بلند کرنے والا، رفعت بلندی اس کا وہ بھی اسی سے، نام بھی ہوتے ہیں خواتین کے رفعت۔ تو اس طرح یہ سارے لفظ بنے ہیں۔ تو ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، فوقکم، فوق کہتے ہیں اوپر کو، کم تمہارے، تو اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر طور، طور کو یعنی طور پہاڑ کو، اور جب ہم نے طور پہاڑ تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے عہد لیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، خذوا پکڑو، کیا عہد لیا؟ پکڑو، ما جو، آتیناکم آتی دیا، نا ہم نے، کم تمہیں، تو جو ہم نے تمہیں دی ہے، بقوۃ اس کو قوت سے مضبوطی سے تھام لو، یعنی تورات کو، قوت مضبوطی، واسمعوا اور سنو، یعنی میرے حکم کو سنو۔ تو اسمعوا یہ سامعہ سے ہے، سماعت اسی سے ہے، سننے کو کہتے ہیں سامع، سننے والا، اس کی جمع سامعین آتی ہے، وہ بھی اسی لفظ بنا ہے۔ تو واسمعوا اور سنو، تو قالو وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور نافرمانی کی، اٹ مینز ہم نے سن تو لیا مگر ہم مانتے نہیں ہیں، یہ ان لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل نے۔ تو وہ کہتے ہیں سنا ہم نے اور نافرمانی کی، ہم نے اس کتاب
کو جب یہ کہا کہ قوت سے پکڑو اور سنو اور عمل کرو، تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ہم نے اس کی نافرمانی کی، مگر اس کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، وَأُشْرِبُوا اور پلا دیا گیا، اشربو یعنی رچ بس گئی، ماضی مجہول ہے، اشربو جمع غائب مذکر کا صیغہ ہے، شاربہ یشرب و شربت اسی کا لفظ ہے، مشروب کا لفظ اسی سے ہے، شراب کا لفظ اسی سے بنا ہے، تو پینے کے کہتے ہیں اشربو ماضی مجہول یعنی پلا دیا گیا، فی میں قلوبہم ان کے دل، اجلا بچڑا، اٹ مینز ان کے بچڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی، بے کفرہم کس وجہ سے؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمایا قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، قل آپ فرما دیجئے بئس ما کتنا برا ہے، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، بہ اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اگر کنتم تم ہو مومن، مومنین مومن کی جمع، تو یأمرکم امر یأمرو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مضارع ہے، تو امرا اس کا مادہ ہے، امر اسی سے عامر حکم دینے والا، وہ اس سے ہے، مامور کا لفظ اسی سے ہے، امیر حکم دینے والا وہ بھی اسی سے ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم کیسے مومن ہو کہ تمہارا ایمان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ جو لفظی اور با محاورہ ترجمہ ہم نے کیا، اب آ جاتے ہیں اس کی مختصر تفسیر کے لیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ یہ جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جب تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آیات بینات لے کر آئے، واضح آیات لے کر آئے، کہ جب تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، تو ان آیات بینات سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو نزول تورات کی میعاد سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں عطا کی۔ تو اس سے مراد وہ بینات سے مراد یہ نشانیاں ہیں، اور وہ 9 نشانیاں کون سی تھیں؟ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، ید بیضا ہاتھوں کا سفید ہونا، اور آپ نکالتے اپنی گریبان سے تو روز روشن کی طرح وہ عیاں ہو جاتا، چمکنے لگتا، یہ معجزہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی لکنت وہ دور کر دی تھی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ ادا کیا۔ بنو اسرائیل کے لیے سمندر کو چیر دیا تھا، یہ بھی معجزہ عطا کیا۔ ٹڈی دل کی صورت میں جو عذاب ان کو بھیجا تھا وہ بھی معجزہ عطا کیا۔ طوفان ان کے اوپر آیا تھا بہت بڑا بنی اسرائیل، تو ان پر بھی یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفات اور بلیات آئیں یہ بھی معجزہ تھا۔ بدن کے کپڑوں میں ان کے جویں پیدا ہو گئی، یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ مینڈکوں کا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ان کے ہر کھانے کی چیز میں مینڈک آ گئے تھے، یہ بھی نشانی تھی۔ اور خون کا عذاب آیا کہ ہر برتن میں ان کے خون آ جاتا تھا، تو یہ جو عذاب ان کے اوپر آئے یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات تھے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے بچڑے کی پرستش کرنا شروع کر دی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے ظلم سے تعبیر فرمایا۔ چونکہ وہ ناشکری قوم تھی اور کسی مستحق شخص کا حق دوسرے حق کو دینا چونکہ یہ ظلم کہلاتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا کہ اللہ کا حق وہ دوسرے کو انہوں نے دے دیا، اور خاص طور پر جو عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے اور بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، تو یہ ظلم اس کو سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، اور جب اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی عبادت وہ کی جائے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ اور اس پر یہود پر تیسرا رد یہ ہے کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے والے تھے تو پھر تم بچڑے کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے ہم ایمان لاتے ہیں تورات پر، تو اگر ایمان لانے والے تھے تو اس میں تو توحید کی بات کی گئی تھی، ونس آف اللہ کی بات کی گئی تھی، ایک اللہ کو پرستش اور عبادت کی بات کی گئی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے بچڑے کی عبادت کیوں کی؟ اس کا مطلب تم اس پر ایمان نہیں لاتے تورات پر بھی۔ اور آگے فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ طور اٹھا لیا، تو اس میں یہود پر چوتھا رد ہے، وہ ہے کہ اگر تمہارا تورات پر ایمان تھا تو تورات کے احکام منوانے کے لیے تم پر پہاڑ طور کیوں اٹھایا گیا تھا؟ اس پر سوچو وجہ کیا تھی؟ اور جب تم سے کہا گیا کہ تورات کے احکام قبول کر لو اور سنو، تو تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کہا تھا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، تو تم نے خود ہی تو اس کا انکار کیا۔
کہ سن لیا لیکن اس کی نافرمانی کی۔ تو اگر تمہارا تورات پر ایمان تھا تو اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے تھے، ایمان لانا چاہیے تھا، بچڑے کو معبود نہیں بنانا چاہیے تھا، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، کہ اس کتاب کے تمام احکام پر ایمان لایا جائے اور تمام تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ اور ان آیات میں بار بار یہی فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہارا تورات پر ایمان تھا تو تم اس کے احکام کی خلاف ورزی کیوں کرتے تھے؟ آج ہم بھی قرآن مجید پر ایمان لانے کے دعوے دار تو ہیں، اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے، امت مسلمہ کے لیے بھی آخر میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید پر ہم ایمان تو لاتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اور جو بات یہود سے کہی گئی تھی وہ آج ہم پر بھی صادق آتی ہے کہ قرآن پاک نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نہ مانے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تو نماز قائم کرو۔ اگر نماز ہم قائم نہ کریں، پابندی کے ساتھ نہ پڑھیں، تو اس کا مطلب ہم حکم عدولی کریں گے قرآن پاک کی۔ روزے آگے آ رہے ہیں تو اب روزے رکھنے کا حکم ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اس پر فرض ہے کہ روزے رکھے۔ اگر کوئی روزے نہیں رکھتا تو یہ قرآن پاک کی بھی حکم عدولی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی حکم عدولی ہے۔ لہٰذا اگر انہیں کے اوپر عذاب نازل ہوئے ہیں سابقہ قوموں کے اوپر، ہمارے اوپر بھی نازل ہو سکتے ہیں حکم عدولی کی وجہ سے، چونکہ ان پر جو ساری چیزیں نازل ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی عدولی کی اور ان کو نہیں مانا، ڈس اوبیئنگ کی، نافرمانی کی۔ اس طرح زکوٰۃ دینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مطلب وہ بھی حکم بجا نہیں لاتا، اور ہماری بھاری اکثریت اب اس پر عمل نہیں کرتی، فرائض کے اوپر بھی نہیں کرتی۔ کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں؟ تو یہ دیکھنا چاہیے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے کتنے لوگ ہیں، جن پر حج فرض ہے کتنے لوگ وہ جو کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے ہمیں ناجائز طریقے سے مسلمانوں کا مال کھانے سے بھی منع کیا ہے۔ تو دوسری طرف آ جائیں، ہم رشوت بھی لے رہے ہیں، اسمگلنگ بھی کر رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جو من غش فلیس منا، کہ جو ملاوٹ کرتا ہے ہم میں سے نہیں ہے۔ مصنوعی اشیاء وہ فروخت کر رہے ہیں، بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، چور بازاری ہے، لوٹ مار ہے، ڈاکہ زنی ہے، اسٹریٹ کرائم ہے، ڈاکہ لوگ ڈال رہے ہیں گھروں کے اندر، دکانوں کے اوپر۔ اب کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، تو اب دیکھیے ATM کے اوپر چلے جائیں، وہاں پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، یعنی لوگ پریشان ہیں، اور مسلمانوں کو جو مال وہ کھا رہے ہیں۔ تو قرآن پاک نے ہمیں قتل ناحق سے منع کیا ہے، تو قتل و غارت گری کا بازار بھی گرم ہو رہا ہے، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ تو قرآن پاک نے ہماری عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور آج ہماری عورتیں ہیں بے پردہ ہو کر باہر نکل رہی ہیں، بے پردگی عام ہو رہی ہے۔ ہمارے معاشرے کا ہر طبقہ عورت کا جو بے پردہ بناؤ سنگھار ہے، اجنبی مردوں کے ساتھ ان کے آمنے سامنے بے حیائی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں قرآن پاک نے منع کیا ہے۔ تو جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے قرآن پاک پر، تو ہم پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعات پچھلے بنی اسرائیل کے جو سابقہ قوموں کے بتائے گئے ہیں وہ ہماری عبرت کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔